اگر ہم اپنی بچیوں کے شادی کرنے میں انتخاب اچھا کریں تو اللہ تعالیٰ سکھ کا چین بھی دے دیتا ہے. آج اگر بچیاں بے چین ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے, کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے. باپ نے اپنی بچی کی پرورش اچھی کی لیکن وہ یہاں مار کھا جاتا ہے کہ بچی کی محبت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتا کہ آیا کہ یہ کیا کر رہی ہے. اور بعض بچے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بچی کو کھلی آزادی دے دیتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں کرتے, اور دنیا میں اتنا مغموم کر دیتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں سر عام ناچ رہی ہوتی ہیں, ہلا گلا کر رہی ہوتی ہیں, دوستیاں لگا رہی ہوتی ہیں, یونیورسٹی کے نام پر, کالج کے نام پر باپ کے سامنے دوست پال رہی ہوتی ہیں. باپ کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی. باپ کہتا ہے ماڈرن زمانہ ہے بھائی, ماڈرن زمانہ ہے, نیو مائنڈیڈ کا نام دور ہے, نیو کلچر کا دور ہے. اگر بچی کسی کے ساتھ دوستی کر رہی تو کیا وہ مجھے اپنی بچی پر بھروسہ ہے؟ پھر وقت آگے دیکھتا ہے کہ وہی جس بچی کے بھروسے کے گن گایا کرتا تھا, باپ کی اس آزادی نے وہ وقت بھی لے کے آ جاتا ہے کہ بچی باپ کا منہ کالا کر دیتی ہے. ایسا بھی ہمارے معاشرے میں آیا ہے نا, یہ بھی سوسائٹی ہماری ہی سوسائٹی کا حصہ ہے نا. ہم بچی کو کچھ نہیں سکھا پاتے, شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کو جوتوں کی نوک پر رکھتی ہے. نہیں پتا آپ کو میرا جس میری مرضی والی, یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہی ہیں نا. جو اسلام کے خلاف بولتی ہیں, عورت مارچ کرتی ہیں, تو وہ بھی کسی نہ کسی کی بیٹی ہے, بہن ہے. کیا کہتی ہیں کہ میرا جسم میرا مرضی, میری مرضی, مائی باڈی مائی چوائس, جو میں چاہوں گی وہ کروں گی. تو وہ بھی کسی کی بیٹی تھی. جو آج کہتی ہے کہ شوہر کے مقابلے میں کہ مجھے شوہر سے برابری کا حق چاہیے, کھانا خود گرم کرو, میں تمہاری نوکر نہیں ہوں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا. تو ان کو یہ سوچ کہاں سے آئی کہ میرا جسم میری مرضی والی؟ یہ عورتیں جو دندناتی پھرتی ہیں اور عورت مارچ کے نام پر اسلام کو بھی نعوذ باللہ گالیاں دیتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی بکواسات کرتی ہیں, اسلام کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہوتی ہیں, یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں, کسی کی بہن ہے. ان کو اتنی آزادی کیسے دی؟ جس اسلام نے انہیں حقوق دیے, جو اسلام معاشرے کے اندر انہیں عزتوں کے تاج دے کے گیا ہے, وہی بیٹی وہی عورت آج اسلام کو برا کہہ رہی ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں میڈیا پر بھری پڑی ہیں, 4 کتابیں پڑھ لیتی ہیں, کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. اور یہ دیکھیے دنیا کی عظیم بیٹی کیا کرتی ہے, حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں, کہتی یا رسول اللہ, میرے آقا, میرے والد, گھر کا کام کرتی ہوں, بچوں کو سنبھالتی ہوں, تھک جاتی ہوں. ان کو معلوم تھا کہ میرے والد تو بڑا مقام ہے. یہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے کوئی کنیزہ لگوا دیجیے تاکہ وہ میرا ہاتھ بٹائے. اللہ اکبر. اس کائنات کے عظیم باپ کی تربیت دیکھیے. یہ نہیں کہتے بیٹا ہاں ٹھیک ہے لگوا دوں گا. وہ باپ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں جو بچیوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے داماد کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے بڑے نوکر لگا دیتے ہیں, گاڑیاں بھیج دیتے ہیں. وہ داماد بھی کچھ کرنے کا حق رکھے, اپنی بچی کو بھی صبر سکھائیں. میرے مصطفیٰ نے اپنی بچی کو کیسے صبر سکھایا تھا. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک روٹی آئی, کچھ چند پنیر کے ٹکڑے آئے, کچھ گوشت کے ٹکڑے آئے. میرے حضور نے روٹی دیکھی اور دیکھنے کے بعد ایک صحابی کو کہا جاؤ فاطمہ کو دیاؤ, کافی دن سے گھر میں فاقے چل رہے ہیں. یہ بھی تو میرے حضور کی تربیت تھی نا. یہ بھی تو بیٹی کو سکھایا تھا نا کہ بیٹا صبر کرنا ہے. وہ باپ بھی غور کریں کہ جو دنیا کی ہر آسائش اپنی بچیوں کو دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد آسائش جب بچیاں لیتی ہیں تو بچیوں کے اندر بھی صبر کی ایک پیمانہ نہیں ہوتا, کیونکہ باپ کے گھر سے کبھی سیکھا ہی نہیں نے, نہ تعلیم دی. اور باپ بھی داماد کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کرتا چلا آتا ہے, تو پھر آخر کیا ہوتا ہے, طلاقیں ہو جاتی, گھر ٹوٹ جاتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے اس روٹی کے پنیر کو ٹکڑے کو دیکھ کر کہا تھا کہ فاطمہ کو دیاؤ, کافی دن سے گھر میں بھوکی ہے. اللہ اکبر. یہ کائنات کی عظیم بیٹی کی بات بتا رہا ہوں میں. ابھی ان کی شان کریمہ کتنی ہے وہ تو کلام ہی نہیں کر رہا, یہ تو باپ اور بیٹی کے تصور میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ بھی کسی سیدہ فاطمہ ایک عظیم باپ کی بیٹی تھی. تربیت کیسی کی تھی. بارگاہ میں آ کے کہنے لگی حضور کوئی کنیزہ لگوا دیجیے, تھک جاتی ہوں, ہڈیاں دکھتی ہیں, بچے بھی سنبھالتی ہوں. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو, تمہیں کوئی ایک تسبیح نہ بتا دوں, جب تم اس کو پڑھو تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے. تو وہ بیٹی بھی تو اللہ والی تھی نا, ان کا سارا سکھ چین ہی یہی تھا.
وہ تو ساری ساری رات سجدوں میں گزار دیا کرتی تھی رب کو مناتے ہوئے. صوفیہ نے لکھا کہ جتنے سجدوں پر آنسوں کے موتی سیدہ کے گرے ہیں، اگر وہ جبریل اٹھا کے عرش معلیٰ پہ ڈال دیں تو اللہ اس کی نورانیت کو اور بڑھا دیتا ہے. اتنی عظیم بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ کہتی ہیں تو اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ بیٹی کنیزہ نہیں دیتا، لیکن ایک عمل بتا دیتا ہوں، اگر وہ کر لو تمہیں سکون مل جائے گا. بیٹی نے کہا ضرور بتائیے، اگر مجھے میری مشکل کا حل ملتا ہے تو میں ضرور عمل کروں گی. حضور نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو 33 بار، اللہ اکبر پڑھو 34 بار. یہی تسبیح بتائی تھی نا حضور نے، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. شروع میں آیت الکرسی پڑھ لو، اپنے پر دم کر لو، بیٹا ساری سکن دور ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ تو اللہ والے تھے نا، اللہ کے نام سے ہی تو سکون آتا تھا. ان کا جینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اللہ کا ذکر تھا. بیٹی نے ایسے ہی کرنا شروع کیا. بعد میں آ کے کہا کہ جو آپ نے تسبیح بتائی تھی اس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے. اس بیٹی نے آ کے یہ نہیں کہا تھا جو آج کی 4 کلاس سے پڑھنے والی بیٹی کہتی ہیں کہ کھانا خود گرم کرو، میں تمہارے گھر کی نوکر نہیں ہوں، میرا بھی اپنا کوئی نہ کوئی وقت ہونا چاہیے، میری بھی پرسنل لائف ہونی چاہیے. شوہر کو بولتی ہیں کہ میری بھی پرسنل لائف ہونی چاہیے، سارا دن گھر کا کام کاج کرتی رہوں، تمہارے بچوں کو دیکھوں، میری کوئی دوستی نہیں ہے، میری کوئی پرسنل لائف نہیں ہے، میں گھر سے آ جا نہیں سکتی. ارے بھائی تمہارا ساری لائف تمہارا گھر ہے.